اور کیسے مجرم ہے جو اس میں نہیں بخشے جائیں گے؟ نمبر 1 فرمایا شراب کا عادی، شرابی نہیں بخشا جائے۔ اب بہت سارے ینگسٹر بیٹھے ہیں، ہمیں تو نہیں پتا، لیکن جو سننے میں آیا ہے کہ اب شادیوں میں اور پارٹیوں میں شراب تو ایسے چلتی ہے جیسے کولڈ ڈرنک چلتی ہے، نہ پینا ہے نہ ایسی محفل میں بیٹھنا ہے۔ یہ بڑا پرابلم ہے۔ مجھ سے سوال کیا گیا کہ یار یہ بتائیں کہ رمضان تو ہر سال آتا ہے، ہر سال توبہ کرتے ہیں، پھر رمضان کے بعد کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ہماری نمازیں کنٹینیو نہیں رہ پاتی، ہم نیک نہیں رہ پاتے؟ واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس؟ آج سمجھ لو اسے۔ اگر آپ واقعی رمضان کے بعد بھی نمازی بننا چاہتے ہیں نا، اگر آپ اپنی لائف کو واقعی چینج کرنا چاہتے ہیں تو یو ہیو ٹو چینج یور کمپنی۔ اپنی دوستیاں ہم نے ان لوگوں سے لگائی ہیں کہ جب رمضان کے بعد ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، خیر تو ہے مولوی ہو گیا، پڑھ لی نا رمضان میں نماز ہے، اب کیوں جانا ہے واپس؟ ٹوپی لگائے تو مذاق اڑاتے ہیں۔ ایسے دوست کس کام کے کہ میں نیکی کروں اور مجھے ٹانٹ کرے؟ دوست تو وہ ہو کہ میں رمضان کے بعد مسجد نظر نہ آؤں تو گھر پہ آ جائے کہ چلو بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ ہم نے ایسے دوست بنائے۔ دس از دا ریزن۔ ہر بار توبہ کرتے ہیں کہ نہیں یار اب پکا، اب رمضان میں جب نماز پڑھ سکتا ہوں تو پورا سال پڑھ سکتا ہوں، لیکن کیوں چلے جاتے ہیں کہ وہ دوستی۔ اسی طرح شرابی، شراب پینی بھی نہیں، نشہ کرنا بھی نہیں، ایسے دوستوں میں بیٹھنا بھی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے حدیث پاک میں جن لوگوں پر لعنت فرمائی گئی، حدیث پاک میں مضمون ملتا ہے شراب پینے والا، پلانے والا، اٹھانے والا، خریدنے والا، بیچنے والا، 10 قسم کے لوگوں پر لعنت ہے۔ تو آپ ادھر بیٹھے جتنے رب کی لعنت برس رہی، اور یہ جتنے برے کام کرنے والے ہیں نا، کسی بھی شرابی کا انٹرویو لے لیں، ہیروئنچی کا لے لیں، نشئی کا لے لیں، چور کا لے لیں، ڈکیت کا لے لیں، قتل کا، جو بھی برے کام کرنے والے ہیں، تو بھائی یہ کہاں سے سیکھا؟ آپ کو 99.99% کوئی بھی جواب یہ نہیں دے گا کہ امی ابو نے سکھایا ہے۔ کس نے سکھایا ہے؟ کسی دوست نے سکھایا۔ تو بھائی سمپل فارمولا، اتنے عقل مند لوگ بیٹھے ہیں کہ برے کی صحبت تمہیں برا بنائے گی، سنا تو تھا تو نظر بھی آ رہا ہے، مگر پھر بھی نہیں یار میں تو صرف بیٹھتا ہوں۔ دوست جوا کھیلتے ہیں، میں صرف کمپنی دیتا ہوں، وہ شراب پیتے ہیں، وہ سگریٹ وگریٹ کچھ پینے ہوتے ہیں، جتنے سگریٹ پینے والے ہیں کہاں سے دوستیاں؟ دوستوں نے ملے، ابو نے تھوڑی برتھ ڈے میں دیا تھا گفٹ۔ یہ سارے غلط کام دوستوں سے ملتے ہیں، پھر بھی نہیں چھوڑتے دوست۔ نہیں میں بڑا پکا ہوں بھائی، میں کہیں نہیں جاتا۔ یہ سارے پکے تھے بھائی جو آج جیلوں کے اندر ہیں، یہ بہت پکے گئے تھے ان کو سدھارنے کے لیے، خود بھی چلے گئے۔ نہیں چاہیے برے دوست۔ اگر واقعی فیصلہ کرنا ہے نا کہ نیک بننا ہے، اللہ کا پسندیدہ بننا ہے، غلط کام نہیں کرنے، یو ہیو ٹو چینج یور کمپنی۔ تو شرابی نہیں بخشا جائے گا لیلۃ القدر بھی۔ سیکنڈ فرمایا ماں باپ کا نافرمان نہیں بخشا جائے گا۔ ماں باپ کی قدر کرو، ماں باپ کی عزت کریں، دعائیں لے۔ اگر ماں باپ حیات ہیں خدارا معافی مانگ لو، ایسا نہ ہو لیلۃ القدر کی رات ہو اور وہ ناراض ہیں، نہیں ہوگی بخشش۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا رشتے داری کاٹنے والا۔ چھوٹی چھوٹی بات پر رشتے داریاں ختم کر دی۔ ہم نہیں جاتے ماموں کے یہاں، ہم نہیں بلاتے خالہ کو، ہم نہیں جاتے ان کے گھر پہ۔ کیوں بھائی؟ بس انہوں نے ہمیں دعوت پہ نہیں بلایا تھا، گئے تھے تو سیدھے منہ بات نہیں کی تھی، اچھا سا گفٹ نہیں دیا تھا، اتنی سی بات پر، چھوٹی سی بات پر رشتے داری کاٹنے والا لیلۃ القدر نہیں بخشا جائے گا۔ مانگ لو معافی، اگر اس کی غلطی بھی ہے نا آپ معافی مانگ لو، کر لو دوستی، اور اسے بھی بتا دو کہ بھائی لیلۃ القدر رشتے داری کاٹنے والا نہیں بخشا جائے گا، آؤ ایک دوسرے کا دل ملاتے ہیں اور مغفرت حاصل کرتے ہیں اللہ سے۔ اور چوتھے نمبر پر بتایا عداوت کرنے والا، مسلمانوں سے دشمنی رکھنے والا، مسلمانوں سے تعلق ختم کرنے والا۔ اب میں آتا ہوں اپنے پوائنٹ کی طرف۔ دعا کیا ہے؟ دوبارہ پڑھیں گے لیلۃ القدر کی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی اے اللہ مجھے بھی معاف کر۔ بیوٹیفل وے آف دعا۔ بٹ اب سوال سنو میرا، اللہ سے چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، اور یہ بھی چاہتے ہو کہ صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے، کبیرہ گناہ بھی معاف، ساری غلطیاں اللہ معاف کر دے۔ تم نے معاف کر دیا لوگوں کو، میں معاف نہیں کروں گا، میں تو بدلہ لوں گا، مجھے تو موقع ملنے کی دیر ہے، بس پھر دیکھ بتاؤں گا میں کون ہوں، دل میں رکھا ہوا ہے ابھی سنبھال کے۔ یعنی میں بندوں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اور اللہ سے کیا دعا کر رہا ہوں؟ اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ لوک ایٹ دی وے، یہ کیا کر رہے ہو؟ مزہ پتہ کیا ہے؟ آپ اللہ سے کہو یا اللہ میں تو بندہ ہوں نا، میں بندہ ہو کر میں نے تیرے بندوں کو معاف کر دیا، تو سب سے بڑا معاف کرنے والا، یا اللہ تم ہی مجھے معاف کر دے۔ جب یہ والی فیلنگ کے ساتھ آپ رب سے عرض کرو گے نا، پھر دیکھو کیسے کرم کے دروازے کھلتے ہیں۔ میں نے کئی بار یہ واقعہ سنا ہے، چونکہ آج ریلیونٹ ہے، یہ واقعہ پھر سنا دیتا ہوں کہ ایک بڑا گناہگار شخص تھا، اس کا انتقال ہو گیا،
اور انتقال کے بعد کسی نے اس کو خواب میں دیکھا، دوستوں میں سے کسی نے کہا کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ میری تو بخشش ہو گئی۔ تو بڑا گناہ گار تھا، تیری بخشش کیسے ہو گئی؟ کہاں تھا تو گناہ گار، ایک بار کھانا کھا رہا تھا تو کھانے میں بیوی نے نمک زیادہ ڈال دیا، مجھے بڑا غصہ آیا کہ آج تو بیوی کو کوئی سزا ہی دیتا ہوں نا۔ ہو سکتا ہے یہاں بھی کچھ ایسے ببر شیر بیٹھے ہوں گے، بیچاری افطاری میں کوئی پکوڑا ٹھنڈا ہو گیا یا شربت ٹھنڈا نہیں ہو سکا، کوئی نہ کوئی کمزوری رہ گئی، تھوڑی لیٹ ہو گئی تو سارا غصہ اس بیچاری پہ نکال دیتے ہوں گے۔ کبھی خود افطار سے پہلے کچن میں جا کے دیکھو نا تو پھر پتہ چلے گا، وہ بیچاری سحری میں بھی ہم سے پہلے تیاری کرے، افطاری میں بھی ہم سے پہلے تیاری کرے، ذرا سی غلطی ہو جائے تو فوراً جو منہ میں آیا بک دینا ہے، ڈانٹ دینا ہے، تھپڑ بھی مارنے والے مار دیتے ہیں۔ خدا کا خوف کرو۔ آج جو تمہارے انڈر کنٹرول ہے نا، ہم بھی کسی کے انڈر کنٹرول ہیں، یہ بات رہی، میں خود نہیں کہہ رہی، حدیث بات ہے۔ ایک بار ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کسی غلام کی کوئی غلطی ہوئی تو سزا دینے کے لیے کوڑا اٹھایا انہوں نے کہ میں اس کو سزا دیتا ہوں۔ پیچھے سے آواز آئی کہ جتنا تم اس پر کنٹرول رکھتے ہو نا، قدرت رکھتے ہو، کوئی ہے جو تم پر اس سے زیادہ قدرت رکھتا ہے۔ اور صحابی نے جب مڑ کے دیکھا نا تو پیچھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یا رسول اللہ میں معافی مانگتا ہوں، میں اللہ کی رضا کے لیے اس غلام کو آزاد ہی کر دیتا ہوں۔ فوراً آپ نے ریئیکٹ کیا نا تو نبی پاک نے فرمایا اگر تم ایسا نہ کرتے تو تمہیں آگ چھوتی۔ ملازم کے لیے جو منہ میں آتا ہے ملازم کو برا بھلا کہہ رہے، وہ بیچارہ غریب کیا آ جائے گا، اس کو پتا ہے صاحب بولتا ہے، اگر صاحب کے سامنے بولو گا تو نوکری چلی جائے گی، نوکری چلی جائے گی تو غربت میں جاب کدھر ملے گی۔ مگر ایک دن آئے گا جب آپ کو جواب دینا پڑے گا، اگر اس کا دل ٹوٹا ہے، آپ بے شک سیٹ ہو، آپ بے شک باس ہو، یو ہیو ٹو اپولوجائز، آپ کو معافی مانگنی پڑے گی، ورنہ اگر یہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا تو کچھ نہیں کر سکو گے، اس دن نیکیاں دینی پڑیں گی، بیوی کے لیے، ملازم کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، جو منہ میں آتا ہے۔ ایک بندہ ملا، کسی نے پوچھا تمہاری تنخواہ کتنی ہے؟ اس نے بتایا میری 80,000 روپے تنخواہ ہے۔ تنخواہ تو بہت اچھی ہے، پر اچھی بہت ہے لیکن آدھی تنخواہ گالیوں کی ہے، اور اتنی گالیاں دیتا ہے سیٹ صبح شام، کیا کروں، تنخواہ اچھی ہے اس سے چھوڑتا بھی نہیں ہوں، غریب آدمی گزر جاؤں، مگر اس سیٹ کو اللہ کو جواب نہیں دینا پڑے گا۔ اب سنو، معافی کو اللہ کتنا پسند کرتا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے میں نے بیوی کو غصہ تو بڑا آیا، پھر میں نے کہا یار چھوڑ یار، ایک غلطی بیوی نے کی، مجھے تھپڑ مارنے کو جی چاہ رہا ہے، میں صبح سے شام اللہ کی بارگاہ میں غلطیاں کر رہا ہوں، وہ تو سزا نہیں دے رہا مجھے۔ کہتا میں نے چپ چاپ کھانا کھایا، بیوی کو کچھ بھی نہیں کہا، مرنے کے بعد مجھے بتایا گیا کہ اس روز جو تم نے بندہ ہو کر بندی کو معاف کیا تھا، جا میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر، کرو نا معاف۔ کب تک دل میں رکھو گے، کب تک دشمنیاں پالو گے، کب تک؟ اور میں مشورہ دیتا ہوں، جو معافی مانگنے سے عزت کم نہیں ہوگی آپ کی۔ اگر اللہ نے ہمت دی ہے نا، اپنے سارے ملازمین سے معافی مانگو، اپنے سارے بچوں سے معافی مانگ لو، ایک بار اپنی بیوی سے معافی مانگ لو۔ ہم انسان ہو گیا ہوگا کبھی نہ کبھی دل آزادی، اور معافی بھی معافی کے طریقے سے۔ کچھ لوگ تو معافی ایسے مانگتے جیسے اس کی بھی معافی مانگنی پڑے گی، بھائی بول رہا ہوں نا معاف کر دے، ہاں بس کر دے معاف، بولے معافی مانگ رہا ہے، ڈانٹ رہا ہے بھائی۔ معافی لجاجت سے ہوتی ہے، معافی پیار سے ہوتی ہے، تو محبت سے مانگ لو۔ ہماری میموری میں بڑا پیارا جملہ مشہور ہے، مجھے تو بہت پسند ہے، جو غنیوں وہ اللہ کے غنی۔ میں تو آپ سب سے، کیونکہ میں کافی عرصے سے اس علاقے میں آتا ہوں، مجھے لائیو بھی لوگ سن رہے ہیں، بعد میں بھی سنیں گے، ہزاروں لوگوں سے ملنے کا موقع ملتا ہے، میں آپ سب کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے، میرے ساتھ کام کرنے والے بھی یہاں بیٹھے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ میں انسان ہوں، مجھ سے یقیناً غلطیاں ہوئی ہوں گی، زبان سے، انداز سے، اللہ رسول کے واسطے مجھے معاف کر دیں۔ اور آپ سب بھی کہیں کہ یا اللہ میں نے سب کو معاف کیا، کہیے یا اللہ میں نے سب کو معاف کیا۔ جب بھی مزہ آئے گا نا یار، اللہ سے کہہ رہے یا اللہ تو معاف کر دے، ہم معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، معاف کرو، دل بڑے کرو۔ اور یاد آئے گا اگر آپ کو کوئی یار ہاں یار یہ بات تو صحیح کر رہے ہیں، میں نے فلاں دن ملازم کو، بچے کو، بیوی کو زیادتی کی تھی، مانگ لو، ہاں ادھر مانگ لو، ادھر پھنس جاؤ، معافی مانگے تاکہ اللہ ہمیں معاف کرے۔ یہ معافی کی راتیں ہیں، یہ مغفرت کی راتیں، محروم نہیں رہنا ہے ہم کو۔ وہ 4 قسم کے لوگ ٹارگٹ کر لو، میں نے قریب بھی نہیں جانا ایسے لوگوں کے۔ شرابی نہیں بخشا جائے گا، ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ سے تو بار بار معافی مانگو یار، ان کا دل نہ جانے کتنی بار دکھا دیا ہوگا، یہ راضی نہ رہے تو رب ناراض ہو جائے گا۔ اور اگر چلے گئے ماں باپ تو ان کے لیے خوب دعائیں، ایصال ثواب، صدقہ جاریہ ایسا کر دو کہ اللہ ان کی روح تم سے راضی کر دے۔ اور پھر رشتہ دار، بالکل رشتہ داروں کو راضی کریں، تحفے بھجوا دیں، افطاری بھجوا دیں، دل میں خوشی داخل کریں نا، تاکہ یہ راضی رہیں تو میرا رب راضی ہو جائے گا۔ بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہم نے 23ویں شب لیلۃ القدر کے حوالے سے کچھ سنا، رب کی رحمت کے حوالے سے کچھ سنا۔ لاسٹ ڈیز اینڈ لاسٹ نائٹس اس کو ٹارگٹ کریں، زیادہ وقت مسجد میں بتائیں،
بازاروں میں نہ جائیں, گھومنے پھرنے میں وقت نہ گزاریں. انشاءاللہ تمام تعطیلاتوں میں ڈیفنس میں بھی ہم نے اسی طرح صلاۃ التسبیح اور بیانات کے پروگرام رکھے ہیں. اس مسجد میں بھی ہوگا, اور انشاءاللہ 25ویں شب میرا بیان جو ہے جامع مسجد فیضان غوث پاک میں ہوگا, جو خیابان حافظ پہ ہے. 11:30 بجے یاد رہے صلاۃ التسبیح کی جماعت ہوگی, اور انشاءاللہ 12 بجے وہاں بیان ہوگا, اور 1 بجے کے قریب ذکر